السلام علیکم۔ داستان کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ میرا نام امرین ہے۔ میری عمر اس ٹائم 24 سال ہے۔ یہ اس ٹائم کی بات ہے، آپ کو سنانے لگی ہوں جس ٹائم میری عمر 16 سال تھی۔ میری امی اور ابو ہوا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے 4 بھائی اور ہم 3 بہنیں ہوتی تھی۔ میرے ابو نے جو میری بڑی 2 بہنیں تھیں ان کی شادی کر دی تھی اپنی زندگی میں ہی۔ ایک میں رہتی تھی اور 3 میرے چھوٹے بھائی تھے، ایک مجھ سے بڑا تھا۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ پھر کیا ہوا کہ اچانک ایک حادثے میں میرے ابو کی موت ہو گئی اور ابو دنیا سے چلے گئے۔ پیچھے میری امی رہ گئی۔ ابو کی وفات ہمارے لیے ایک بہت غم کی گھڑی تھی۔ بہرحال کیا کرنا ہوتا ہے جو اللہ کی رضا ہو۔ ابو کی وفات کو ابھی 6 مہینے نہیں ہوئے تھے تو میری امی کو دل کا اٹیک ہوا اور وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہمارا تو سارا گھر ہی اجڑ گیا۔ 2 بڑی بہنیں تھیں، وہ اپنے اپنے گھر میں تھی۔ 3 چھوٹے بھائی تھے، وہ بیچارے کبھی کسی کے گھر میں جا کر کام کاج کرتے تو کبھی کسی کے گھر میں۔ میرا جو بڑا بھائی تھا وہ مجھ سے بڑا تھا، اس کو نشے کی عادت تھی۔ ہر آئے دن وہ رنگ برنگی نشے کرتا۔ اس نے سارے پیسے ختم کر دیے۔ گھر میں جو بھی مال مویشی تھا وہ بھی اس نے ختم کر دیا، نشوں میں اڑا دیا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے ہمارے گھر کے سامان کا جو ملبہ تھا اس کو بیچنا شروع کر دیا۔ کبھی مکان کی چھت اکھاڑ کر بیچ دیتا تو کبھی گھر کی کوئی چیز، کبھی کوئی پنکھا، کبھی ٹی وی، تو کبھی گھر کی کوئی چیز۔ ایسا کرتے کرتے تقریباً گھر کا سارا سامان بک گیا تھا۔ میں ادھر بستی میں ہی لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی تھی اور وہ نشے کر کے گھر سے نکل جاتا تھا۔ ایک دن میں کام سے واپس آئی، دوپہر کا وقت تھا، تو بھائی کے پاس 4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کار پر آئے تھے۔ بھائی ان سے باتیں کر رہا تو میں نے سمجھا کہ یہ بھائی کے کوئی مہمان ہیں۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ بھائی میرے پیچھے آ گیا تو آتے ہی بھائی نے جو مجھے بات کی سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بھائی نے مجھے کہا کہ میں تیری شادی کر رہا ہوں، یہ تیرے سسرال والے ہیں، یہ تجھے لینے آئے ہیں، اب تو چپ کر کے ان کے ساتھ چلی جا۔ نہ ہی میرا کوئی نکاح ہوا تھا، نہ کوئی منگنی ہوئی تھی۔ بھائی نے کہا چلی جا، یہ عدالت میں جا کر تیرے ساتھ نکاح کر لیں گے۔ میں بے بس تھی، بھائی کے آگے مجبور تھی۔ اگر میں آگے سے بولتی تو وہ مجھے مارتا۔ بہرحال میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اور چلی گئی۔ وہ 4 آدمی تھے اور ان کے ساتھ صرف ایک میں ہی عورت تھی۔ وہ مجھے لے کر وہاں سے نکل آئے۔ چلتے چلاتے وہ ایک ریگستان کے علاقے میں لے کے جب ہم وہاں پہنچے تو میں نے کہا میرے ساتھ شادی کون کرے گا تم میں سے؟ تو وہ کہنے لگے شادی کی بات کس نے کی؟ تیرے بھائی نے ہم سے پیسے لیے ہیں تیرے اور تجھے بیچ دیا ہے۔ میرا جسم کانپنے لگا۔ انہوں نے مجھے جا کر ایک کمرے میں بٹھا دیا اور خود شراب اور کباب کی محفل سجانے لگے۔ تھوڑی دیر انہوں نے ایسا ہی کیا، پھر اس کے بعد ایک لڑکا آیا۔ اس نے مجھے بلایا کہ تو اس کمرے میں چل، تو اسے ایک بات کرنی ہے۔ میں اس کمرے میں چلی گئی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہاں تو بڑے بڑے قد آور 2-3 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی تو وہ میری طرف ایسے لپکے جیسے کتا ہڈی کی طرف دوڑتا ہے۔ ان تینوں نے مجھے پکڑ لیا اور بیڈ پر لے لیا۔ پھر کیا ہوا، وہ تینوں میرا جسم نوچنے لگے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، جو مجھے لے کر آئے تھے یہ وہ نہیں تھے، یہ کوئی اور تھے۔ کوئی میرے سامنے سے، کوئی پیچھے سے، کوئی ہاتھوں میں اور کوئی میرے منہ کے قریب اپنا دانتوں مشن کر رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ میرے ساتھ پہلی بار ایسا ہو رہا تھا۔ میں چیختی چلاتی رہی لیکن انہوں نے مجھے نہ چھوڑا۔ جب انہوں نے اپنی ہوس مار لی تو پھر انہوں نے مجھے کہا تم دوسرے کمرے میں چلی جا۔ جب میں دوسرے کمرے میں گئی تو آگے وہ 4 بیٹھے تھے جو مجھے لے کر آئے تھے۔ وہ بھی مجھے اسی ہی طرح لپک پڑے۔ انہوں نے میرے ساتھ وہی کام شروع کر دیا جو ان تینوں نے پہلے میرے ساتھ کیا تھا۔ میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتی ایک ایک کے آگے کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، مجھے چھوڑ دو اور مجھ سے کام کروائیں۔ میں آپ کے سب کام کروں گی لیکن مجھ سے یہ نہیں ہوتا۔ کوئی ایک ہو تو پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے، یہاں تو ہر دوسرا بندہ اس کام کے لیے ریڈی تھا۔ بہرحال رات کا وقت تھا، ساری رات انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ میرا پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا اور اس جگہ کا انہوں نے ستیہ ناش کر دیا تھا۔ میں چلتی تھی تو چلا نہیں جاتا تھا، بیٹھتی تھی تو بیٹھا نہیں جاتا تھا، اتنی شدید درد ہو رہی تھی۔ بہرحال وہ رات گزر گئی، انہوں نے مجھے ساتھ لیا اور لے کر شہر آ گئے۔ وہاں پر 2-3 دن ایک ہوٹل میں رہے۔
ہوٹل پر انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ 2-3 دن گزرنے کے بعد وہ مجھے لے کر پھر ان صحرا کے علاقوں میں آ گئے۔ پھر انہوں نے میرے ساتھ تقریباً 2 دن تک وہی داد و مشن کیا۔ بہرحال میں بہت بے بس تھی۔ میں کسی کو پکارتی تو میری پکار سننے والا کوئی نہیں تھا، آوازیں لگاتی تو میری آواز کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ بہرحال ایک دن انہوں نے شراب پی اور میرے ساتھ لگے رہے۔ ایسا کرتے کرتے وہ سارے سو گئے۔ رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ ساری رات بھاگتی بھاگتی میں اپنے گاؤں میں آ گئی۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ ادھر میرے بھائی نے سب کو بتا رکھا تھا کہ میں نے اس کی شادی کر دی ہے۔ صبح کا وقت ہوا تو میں اپنے گاؤں کے وڈیرے کے گھر میں چلی گئی۔ میں نے وہاں جا کر رو کر ان کو سب باتیں بتائی کہ میرے ساتھ تو ایسا ہوا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تو آج کے بعد میرے گھر میں رہے، میری بیٹی بن کر۔ تو نے اپنے گھر میں نہیں جانا۔ انہوں نے میرے بھائی کو بلوایا، اپنے نوکروں سے کہہ کر اس کی خوب مرمت کروائی اور میں ان کے گھر میں رہنے لگی۔ جو بھی چھوٹا موٹا ان کے گھر کا کام ہوتا میں ان کے گھر کا کام کر دیتی۔ زندگی کے دن پھر اچھے گزرنے لگے۔ ادھر میرے جو چھوٹے بھائی تھے وہ بھی آہستہ آہستہ بڑے ہوتے گئے۔ پھر میرے بھائی کمانے کے قابل ہو گئے۔ انہوں نے باہر دوسرے شہروں میں جا کر محنت مزدوری کی، 4 پیسے جمع کیے اور مجھے دیتے رہے۔ میں نے اور بھائیوں نے مل کر دوبارہ اپنا گھر بنوایا۔ میں نے اپنی 2 چھوٹے بھائیوں کی شادی بھی کر دی، اور جو تیسرا بالکل چھوٹا تھا اب اس کی عمر بھی 16 سال ہے، اور انشاءاللہ اب اس کی بھی شادی کروں گی۔ دوسری مزے کی بات یہ کہ میرے بڑے بھائی نے بھی نشہ چھوڑ دیا، اور وہ بھی میرے گھر میں ہی رہتا ہے، اور وہ بھی کما کر مجھے ہی دیتا ہے، اور اب میں اس کی بھی شادی کروں گی۔ اس نے میرے ساتھ جو کیا تھا وہ اس کا فعل تھا، لیکن بہن تو آخر بہن ہوتی ہے، اور ہم سب اپنے